بڑی زبردست قسم کی خبریں ہیں کہ امریکی پریزیڈنٹ بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آبِ ہرمز بھی کھل گیا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں اور اس وقت صورتحال خاصی بہتر ہو رہی ہے کہ مستقبل میں اسلام آباد ٹاکس میں چیزیں طے ہو جائیں اور اسلام آباد اکارڈ کے معاملات بنتے نظر آئیں، جس پہ ہم بات بھی کر رہے تھے بریک سے پہلے۔ اس سب پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے خالد چشتی صاحب، ایئر کموڈور ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف انس ملک اس وقت انطالیہ میں موجود ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ انس صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے چشتی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ جمیل احمد خان صاحب، سر بہت بڑی خبر چند گھنٹے پہلے ہمارے سامنے آئی کہ آبِ ہرمز کو کھولنے کا اعلان ہوا، لبنان میں جنگ بندی ہوئی۔ اس سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ سارے عمل ہوئے۔ اب اس آج کے دن کو، جنگ بندی کو لے کر، پاکستان کی کوششوں کو لے کر آج کے دن میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تیزی اور تندہی، یہ ساری کی ساری جو ہماری ملٹری ڈپلومیسی اور ہماری ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہے، اسی کی وجہ سے آج ہمیں اس اچھی خبر سننے کا موقع ملا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کے اسکرینوں پر، ٹیلی ویژن اسکرینوں پر آج پاکستان کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر فہرست تمام الیکٹرانک نیوز پیپر میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی پاکستان اور پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ یقیناً ایک اچھی مثبت بات پاکستان اور پاکستان نے اس کے لیے کاوش کی ہے، محنت کی ہے، جس لگن کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس سنسیئرٹی کے ساتھ، اور جس طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک امیج بڑے آرگینک طریقے سے بڑھانا شروع کیا۔ پاکستان کی میڈیشن یا فیسیلیٹیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں، فیسیلیٹیشن میں مزید ہمارے آسانی ہوئی، اور پھر ہمارے جب قابرین متحرک ہوئے تو انہوں نے یہ جو فائن ٹیوننگ کرتے رہے، 15 پوائنٹ اور 10 پوائنٹ، اور اس کے علاوہ 1 پوائنٹ پر زد اور 2 پوائنٹ پر زد، اس چیز کو پھر آئرن آؤٹ کرنے میں پاکستان نے اپنی فیسیلیٹیشن کے ذریعے یقیناً وہ کرایا۔ اور آج ون ون گیم ہے ساروں کے لیے، فیس سیونگ ہے ساروں کے لیے، بہت سارے محرکات ہیں۔ اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کو جو بتایا گیا تھا، جو بریفنگ دی گئی تھی وائٹ ہاؤس میں 11 فروری کو، یہو کا آخری پھیرا لگا تھا، آخری جب انہوں نے کیا تھا امریکہ کا اور وائٹ ہاؤس کا، اور اس وقت جو خبر ہم نے پڑھی تھی اور آپ نے پڑھی وہ تھی کہ بیک ڈور سے گئے ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور وہاں جا کے انہوں نے بریفنگ دی ہے، وار پلان ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد واپس گئے ہیں، 19 تاریخ کو انہوں نے واپس آنا تھا، نیتن یاہو نے جو بورڈ آف پیس کے اجلاس میں نہیں آئے کیونکہ وہ جنگ کی تیاری وہاں کر رہے تھے۔ تو وہ جو انہوں نے بریفنگ دی، وہ آگے جا کے وقت نے اور ایران نے اپنی قوت ارادی اور اپنی جو انہوں نے اپنے ظلم اور ستم سہنے کا ایک ریزالو دکھلا کے وہ تمام کے تمام جو ان کی منصوبہ بندی تھی اس کو غلط ثابت کر دیا۔ ایران آج بھی مزاحمت دے سکتا ہے اور پہلے بھی مزاحمت دیتا رہا، 40 دن تک دیتا رہا، جس کی توقع نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قابل برداشت نہیں رہا ویسٹ کے لیے، خاص طور پر امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی نقصان بڑا سخت پہنچ رہا تھا، اس کی وجہ معاشی نقصان تھا، اس کی وجہ وہ رائے عامہ تھی جو کہہ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت یہ امریکہ فرسٹ کی بات کرتے تھے، یہ تو اسرائیل فرسٹ کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل کے کہنے پہ یہ سارا ہو رہا ہے۔ لیکن سر اس میں سر ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اب ون ون سچویشن میں خالد چشتی صاحب وہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایسا لگ رہا تھا کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن دونوں ممالک کے واپس جانے کے بعد پاکستان کی جو ایک ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہے، پھر پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی، اتنی جلدی کے ساتھ کامیابی ہوگی، یا آپ سمجھ رہے تھے جب وزیر اعظم نکلے ہیں، فیلڈ مارشل نکلے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، کتنی جلدی کامیابی اس لیول پہ آ جائے گی؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں جو حالات چل رہے تھے، اور خاص طور پر جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہیں، میری معلومات اور میرے جو کانٹیکٹ سورسز ہیں ان کے مطابق پاکستان کی کنسرٹڈ ایفرٹ سے، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے بہت قریب معاہدے کے پہنچ چکے تھے یہاں اسلام آباد میں۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ آخری وقت کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی جس سے یہاں پہ کنکلوژن نہیں ہو سکا،
اور وہ واپس چلے گئے تو آلموسٹ گراؤنڈ یہاں تیار ہو گیا تھا. اسموتھ آؤٹ کرنا تھا, کچھ اپریہینشنز تھی. اور ایک اور بھی ایلیمنٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کے آلموسٹ تیسرے دن یہاں مذاکرات شروع ہو گئے تھے. تو جب اس طرح کے مذاکرات جنگ کے فوراً شروع ہو جاتے ہیں تو ایک کولنگ پیریڈ چاہیے ہوتا ہے مذاکرات کی. کولنگ پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جنگ کے اندر جو پرفارمنس دی ہوتی ہے, اپنا نقصان اٹھایا ہوتا ہے, آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, ان کے کازز, ان کی ایفیکٹس, ان کی ٹیک ہوم ایڈوانٹیجز, وہ سارے آپ ریویو کرنے کے بعد, گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد مذاکرات میں بیٹھتے ہیں. اپنے ایڈوانٹیجز آپ کو دیتے ہیں, بارگیننگ چپ دیتے ہیں, اور نقصانات جو اگر جنگ کے زیادہ آپ کے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کمپرومائزز کے لیے مینٹلی تیار ہونا ہوتا ہے جنگ ختم ہونے, سیز فائر کے دوران کے بعد. تو وہ ٹائم ہارڈلی ملا اس مذاکرات کو جو اسلام آباد میں ہوئے تھے. تو اب کنسنسس کافی حد تک یہیں ڈیولپ ہو گیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہی وہ وفود اپنے اپنے ملکوں میں گئے ہیں, اور میں نے اس دوران بھی ٹی وی چینلز پر یہی کہا تھا کہ یہ اپنے ملکوں میں جائیں گے, اب نیو ریلیونس چیک کریں گے, اپنی گراؤنڈ چیک کریں گے, اپنی اسٹرینتھ ویکنیسز کو دیکھیں گے, چیلنجز کو دیکھیں گے, تو یہ کم بیک کریں گے. تو اس میں ایک ہفتہ لگا, ہم نے دیکھا تقریباً واپس کنورج کیا ہے. پاکستان کی ڈیفینیٹلی کوشش ملٹری لیڈرشپ کی, پولیٹیکل لیڈرشپ کی بہت رہی ہے. لیکن کیونکہ 40 دن تک امریکہ کا بھی ایگزاسٹ ہوا تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ نتن یاہو کو لائن کو ٹو کرتے کرتے, جو مسٹر جمیل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ کہنا شروع کر دیا تھا. آلموسٹ کہا نہیں تھا تو لوگوں کو ماننا یہی لگ گئے تھے کہ وہ اسرائیل سب سے زیادہ وہ مان. تو یہ آئی تھنک ریئلزم آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ میں بھی. میں نے ایک اور ایلیمنٹ پہ بھی دیکھا ہے کہ ریپبلکن کے جو اپنے ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے ان پہ بہت پریشر ڈالا کہ آپ کا تو آخری ٹینیور ہے اور آپ کے 2.5 سال رہ گئے ہیں, آپ تو چلے جائیں گے, لیکن ریپبلکن اس جنگ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے, تو آپ اپنا اور جو ہماری پارٹی کا جو فیوچر ہے اس پر بہت کمپرومائز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ان کو ایک ریئلزم آیا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اب انہوں نے حزب اللہ کے خلاف جو اسرائیل آپریشن کر رہا تھا, تو لیبنان میں بھی سیز فائر کرا دیا ہے, تاکہ ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اگر میں نے اسی لائن کو ٹوک کیا جو نتن یاہو کی ہے, تو پھر میرا اپنا کانسٹیچوئنسی یا اپنا ہوم گراؤنڈ پہ بہت امبیرسمنٹ آنے والے وقتوں میں ان کو فیس کرنی پڑے گی. تو اچھا ہوا بہت, اللہ کرے آنے والے وقتوں میں اور اچھی خبریں آئیں. چلیے, یہ اچھی خبروں کے ساتھ جو ایک چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کی کوششیں, اور 3 دن میں 3 ممالک کے دورے وزیر اعظم کی جانب سے. آج وہ موجود تھے ٹرکی میں, اور انطالیہ میں اس وقت ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف انس ملک وہاں پہ موجود ہیں. انس سے بات کریں, وہاں وزیر اعظم بھی تھے, باقی ممالک میں, کیونکہ فورم بھی آج جو ہے وہ ڈپلومیسی فورم میں خاصی لمبی چوڑی بات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے آپ سے بھی بات کی تھی, اس وقت ہم دیکھ رہے تھے آپ کے ٹی وی چینل پہ. آج جب یہ خبر آئی ہے, آپ وہاں انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ موجود ہیں, وہاں پاکستانی وفد بھی ہے, اس وقت کیا ریئیکشن تھا انٹرنیشنل میڈیا کا, اسپیشلی انس؟ بہت شکریہ مدثر صاحب فار ہیونگ می ہیئر. جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی میرے عقب میں جو ہیں وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ گئے ہیں, اور وزیر خارجہ کو جو ہے وہ اطلاع دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پیغام کا, جس پیغام میں اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم دونوں کی تعریف کی ہے, اور ان کو کہا ہے کہ دے آر گریٹ پیپل. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت وہ جینیولی ابھی چند منٹوں پہلے, چند لمحات پہلے, آپ جب مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ اندر جا رہے تھے. تو اٹ گیوز یو اے سینس. اور یہاں پر پاکستان کو لے کے, پاکستانی ڈیلیگیشن کو لے کے وزیر اعظم کی ملاقاتیں جو ہیں, کیونکہ انفارمل ہیں, اب وہ اسٹرکچرڈ بائیلیٹرل نہیں ہو پا رہی,